بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم دین فہم قرآن کلاس کے اس سوال و جواب کے اس سیشن میں ایک سوال یہ ہوا ہے کہ فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے۔ میں اس سوال کو اور انداز میں پٹ کرتا ہوں، پھر اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ امت میں جوڑ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ توڑ کی بجائے امت میں جوڑنے کے لیے میکنزم کیا ہے، سسٹم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ویژن اور سوچ کیا ہونی چاہیے۔ ارباب دعوت کی، ارباب علم و دانش کی، علماء کی اور مختلف جو جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کسی نہ کسی درجے میں وہ خدمت کر رہی ہیں، تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی بھی انجمنیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہمارے نزدیک، میرے نقطہ نظر کے نزدیک، وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ وہ دعوت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، جماعت اہل سنت ہو، اصلاحی جماعت ہو، تحریک منہاج القرآن ہو، جماعت اہل سنت کے ذیلی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے مشائخ ہیں، جتنی دینی درسگاہیں ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، ان سب کا وجود اس بحران کے دور میں بسا غنیمت ہے۔ یہ نقطہ نظر جو ہے، اس نقطہ نظر کو ذہنوں میں ازبر کرنا، جاں گزین کرنا، منقش کرنا، ازبر کرنا، نسلوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں اس بات کو بٹھانا کہ جتنی بھی تحریکیں، جماعتیں خیر کی، بلائی کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو معروفات پر معاشرے کو، سوسائٹی کو ابھار رہی ہیں اور منکرات سے، گناہوں کی دلدل سے امت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ کسی بھی نام کی ہوں، کسی بھی مسلک کی وہ جماعتیں ہوں، ان کا وجود جو ہے وہ غنیمت ہے۔ دین دشمن عناصر کے، یہ یاد رکھیں بات، دین دشمن عناصر کے مقابلے میں دینی جماعتیں ایک دوسرے کی وتعاونوا علی البر والتقوی، وہ معاون ہونی چاہیے، مددگار ہونی چاہیے۔ مختلف دینی جماعتوں کے لوگوں کے اندر رقابت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، معاندت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، دشمنی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، حسد کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، مفاہمت اور معاونت، ملاطفت، رفق اور شفقت کا جذبہ ان کے اندر پروان چڑھانا چاہیے، دشمنی کے جذبے کو ماند کرنا چاہیے، کمزور کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ اور میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس بات کا تجزیہ کریں اور انالیسس کریں، تو آپ کو، مجھے، جتنے بھی مسلمانوں کی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کام کرنے والی جماعتیں ہیں، ان کے اندر رقابت کا جذبہ کیوں ہے، معاندت کیوں ہے، یہ اکھاڑ پچھاڑ کیوں کرتی ہیں، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ ائمہ، یہ خطباء، یہ ارباب علم و دانش ایک دوسرے کی ٹانگیں کیوں کھینچتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اور میں اس کا تجزیہ کریں تو بآسانی، بخوبی آپ کو مجھے اس کا ادراک ہوگا، شعور ہوگا، آگہی ہوگی، آپ کو مجھے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ دین کے نام پر کہیں دکانداری تو نہیں کر رہے، کہیں دکاندار والا رویہ تو ہمارے مزاجوں میں نہیں آ گیا، کیونکہ دکاندار یہی چاہتا ہے کہ میرے سوا اس بازار میں، اس مارکیٹ میں، اس اڈے میں اور اس جگہ پر جو ہے کوئی دوسرا دکاندار نظر نہ آئے۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہے، اس کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر کوئی اور دکاندار سامنے آ جائے گا تو اس کی سیل اور پرچیز پہ فرق پڑے گا، ڈیمانڈ اینڈ طلب اور رسد میں فرق پڑے گا، اس کی خریداری میں فرق آئے گا، اس کی دکانداری جو ہے وہ بند ہوگی، اس کا رزق کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا اسے اس بات کا ڈر ہے، اس کو اس بات کا خوف ہے۔ لہٰذا اگر آپ اور میں جو دیندار لوگ ہیں، جو دین کے نام پر کام کر رہے ہیں، کوئی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلا رہا ہے، کوئی نماز کلمہ درست کروا رہا ہے، کوئی احیاء سنت پہ کام کر رہا ہے، کوئی علمی لوگوں کو قابو اور علمی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، دانشور لوگوں کو، کچھ مزدور طبقہ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی فہم کی طرف لا رہا ہے، ان پڑھ طبقہ ہے، تو لہٰذا اگر آپ اور میں نصح و خیر خائی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر آپ اور میں سوچیں
تو آپ کو مجھے یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ یہ جو لوگ ہیں، دینی لوگ، مدارس، مساجد، ائمہ، علماء، خطبہ اور مدارس کے محتممین، یہ دکانداری نہیں کر رہے بلکہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو دین جب اخلاص کی بنیاد پہ کام کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا کام کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، اتباع کا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پرچار کا کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے علاوہ اور لوگ بھی اسی اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہے ہیں جس کا میں اور آپ دعوے دار ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، ہمیں تو اس سے شادمانی ہونی چاہیے، ہمیں تو اس سے انبساط ہونی چاہیے، اس سے تو ہمیں تلذذ حاصل کرنا چاہیے، ذوق حاصل کرنا چاہیے، لطف حاصل کرنا چاہیے۔ بھئی میرے علاوہ بھی اللہ کے دین کی طرف دعوت اور برائی کا راستہ روکنے والے میرے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں، فحاشی کا راستہ روکنے کے لیے، برائی کا راستہ روکنے کے لیے۔ لہٰذا آپ کے میرے جب جذبات میں، احساسات میں، رویے میں، بیہیویئر میں، طرز عمل میں جب رکاوٹ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں دین کا کام نہیں کر رہے، دکانداری کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ غور کا مقام ہے۔ لہٰذا اللہ ہی کی راہ میں ایک آدمی خدمت انجام دے رہا ہے، کوئی احیاء سنت پر کام کر رہا ہے، کوئی وضو اور غسل کے مسائل بتا رہا ہے، تو کوئی تدریس کر رہا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کوئی مسجد میں پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن کا معنی سمجھا رہا ہے، کوئی لوگوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی حفظ کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی جناب حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کر رہا ہے، کوئی مولا علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو صدیق بھی تو ہمارے ہیں، علی بھی تو ہمارے ہیں۔ کوئی صحابہ کا نام لے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے رہا ہے، کوئی توحید کا پرچارک ہے، کوئی نبوت اور رسالت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس کا دفاع کر رہا ہے، تو وہ بھی تو ہمارا ہی کام ہے، ہمارا ہی کاز ہے، ہمارا ہی وہ مشترکہ کام ہے۔ تو لہٰذا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہمیں خیر بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون ہونا چاہیے، رقیب نہیں ہونا چاہیے، حاسد نہیں ہونا چاہیے، دشمن نہیں ہونا چاہیے، اور ٹانگیں کھینچنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ آخر اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے رقابت، اناد اور دشمنی، نفرت، حسد کیوں ہے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے راستے میں روڑے کیوں اٹکاتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام کیوں لگاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میرا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ اگر اخلاص کی بنیاد پر ہوگا، جذبے کی بنیاد پر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی پر کی بنیاد پر ہوگا، تو آپ کو مجھے ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی۔ خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ روڑے کیوں اٹکاتے ہیں؟ دکانداری کا معاملہ ہے کہ دکاندار جو ہے اس کی یہ عادت ہے، یہ اس کا رویہ ہے کہ وہ دوسرے دکاندار کے عیب بیان کرتا ہے، اس کے سودے میں، اس کے لین دین میں، اس کے ناپ تول میں، اس کی اشیاء کے اندر کمی بیشی بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اور میں اللہ اور اس کے رسول کے سچے بندے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے بھی خوشی ہونی چاہیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور تعظیم سے بھی خوشی ہونی چاہیے، ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مضمون سے بھی خوشی ہونی چاہیے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی خوشی ہونی چاہیے، ہمیں تبلیغ سے بھی خوشی ہونی چاہیے، ہمیں دعوت سے بھی خوشی ہونی چاہیے، ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ماحول بنانے والے لوگوں کا درس سن کر، باتیں سن کر ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے جذبے میں، ہمارے رویے میں اگر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں داعی دین نہیں ہیں، ہم مبلغ نہیں ہیں، ہم ناصح نہیں ہیں، ہم مصلح نہیں ہیں، ہم مخلص نہیں ہیں، ہم سراپا ایثار نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں کہ ہم رقیب ہیں۔ رکابت کاروبار میں ہوتی ہے، رکابت دکانداری میں ہوتی ہے، دشمنی اور حسد اور اکھاڑ پچھاڑ اور راستے میں روڑے اٹکانا اور راستے میں مشکلات پیدا کرنا اور جملے کسنا کہ یہ بدنیت ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور اس کی غلطیاں نکال کر اس کی خوبی پر نگاہ نہ رکھنا کہ کلمات خبیثہ کی اشاعت کرنے والوں کے مقابلے میں کلمہ طیبہ پڑھانے والا تو ہمیں بہر صورت عزیز ہونا چاہیے۔ فسق و فجور، بغاوت پھیلانے والوں کے مقابلے میں کلمہ پڑھانے والے، درود شریف پڑھانے والے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سنتوں کی ترویج کرنے والے، نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کا ماحول بنانے والے تو ہمیں محبوب ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، فہم دین، فہم قرآن
کلاس کے ذریعے سے ہم اپنے سامعین میں، اپنے مخاطبین میں، اپنے ناظرین میں، اپنے سننے والے لوگوں میں، اپنی ذات سے اور اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ہم یہی جذبہ بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دینی کام کرنے والے لوگ جو مختلف محاذ پر، مختلف امور پر، کوئی عشق رسالت ماں پر کام کر رہا ہے، کوئی تحفظ توحید پہ کام کر رہا ہے، کوئی تحفظ ناموس اہل بیت پہ کام کر رہا ہے، کوئی حقوق صحابہ اور تحفظ ناموس صدیق و عمر و عثمان بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ مختلف محاذوں پر دین کا کام کرنے والے لوگوں کے طریقوں پر ہمیں چمگویاں اور ان پر عیب چینی کرنے کی بجائے خوش ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان مفاہمت کا، ملاطفت کا، رواداری کا، باہمی جوڑ کا ماحول پیدا کیا جائے، آپس میں میل ملاپ رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، الفت کا رویہ پروان چڑھایا جائے، نفرتوں کو مٹایا جائے، دشمنی کی بجائے الفت اور محبت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ جوڑنا ہوگا، نفرتوں کا سد باب کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے امت میں توڑ کی بجائے جوڑ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔